زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سمجھ بھی رہے نا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. ایسا ایسا یہ وہ چنین و چنا تمہارے لیے. ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات. تیرے صدقے جان جانا، تیرے صدقے جان جانا، تیرے قربان جان جانا، تیرے قربان جان جانا. تیرے صدقے جان جانا، تیرے صدقے جان جانا، تیرے صدقے جان جانا، تیرے قربان جان جانا. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم. شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا، جبہ دیکھ کر ٹوپیاں دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. ظالموں پیچ بہت رکھتے ہو دستار کے بیچ، ہم نے سر کٹتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ. بس حضور کہہ رہا ہوں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وہ کنز نہاں، سبحان اللہ، کنز نہاں چھپا ہوا خزانہ. شیخ محی الدین عربی نے لکھ کے بات کی ہے. کئی لوگوں نے اس پر جرح بھی کی ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن مانن درست ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ اکبر، جسے اعلیٰ حضرت شیخ اکبر کہیں، سید المکاشفین کہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ فرماتا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فرمایا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے خلق بنائی. سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اچھا، ایک ہوتا ہے عالم خلق اور ایک ہوتا ہے عالم امر. اچھا، عالم خلق کے لیے مادہ ہے، جیسے انسان ہیں، نباتات ہیں وغیرہ وغیرہ. اور عالم امر کے لیے صرف کن ہے، کن. جیسے فرشتے ہیں، عرش ہے، جنت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو کچھ بھی بنا
کس کے نور سے بنا؟ اعلیٰ حضرت کے یہ شعر سنیں اور دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی نعت کہی ہے. یہ وہ کنز نگاہ اور یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقا، وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقا، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جان عالم خلق یہ باغ جینا، عالم عمر یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، تمہارے لیے. اچھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. اور پھر آگے کہتے ہیں یہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بچ گئے تخلیق کائنات، بچ گئے تخلیق کائنات. ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ہمارے شاہ صاحب، اور حضور کی رحمت کا بیان ہو رہا تھا. کتنی رحمتیں ملی ہم کو. ہم میں سے کسی کو یاد پڑتا ہے کہ عالم ارواح میں کبھی ہم نے دعا کی ہو اللہ سے؟ یہ تو انہی کو یاد رہتی ہے جو بہت اونچے ہوتے ہیں، اس وقت کی بات بھی یاد ہوتی ہے. صدیق اکبر سے میرے حضور نے پوچھا تھا اے صدیق یاد ہے؟ تو حضور نے نہیں فرمایا صدیق نے حضور مجھے کوئی اشارہ دیں کس بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہ فرمایا حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. یہ عالم ارواح کی بات ہے، میثاق لیا اللہ لست بربکم، سبحان اللہ، اس وقت کی بات یاد ہے. صدیق اکبر ان کا علم دیکھیں، اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں اور سنی رہے. آج کل بڑے معاملات ہیں، یہ سوشل میڈیا پر رنگ برنگے ایسے ایسے لوگ آ رہے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں. خبردار، ان کو سننا بھی حرام ہے، سن لیجئے گا، دیکھنا بھی حرام ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ وہاں دیکھیں سنیں؟ کیا ہمارے علماء ختم ہو گئے معاذ اللہ؟ کیا ان کے بیانات ختم ہو گئے؟ ہے کون بد نصیب جو باندھے گا غیر سے عہد وفا حضور سے عہد وفا کے بعد؟ اپنی سنیت پر قائم رہیں، اور جو اعلیٰ حضرت کا دامن جو ملا ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. رحمت کی بات کر رہے تھے شاہ صاحب، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں دعا کی کہ اللہ ہمیں سنی بنانا، ہمیں حضور کا امتی بنانا، ہمیں یہ دینا، ہمیں وہ دینا. کوئی یاد پڑتا ہے؟ یہ سب برکتیں کس کی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. امام کہتے ہیں عطائے عرب، اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ عرب، الف والا عرب، عین والا نہیں. کیا ہے؟ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب. ابھی مانگا بھی نہیں شاہ صاحب، حالے مانگیا نہیں ہے. اور امام کہتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کیا. ابھی مانگا نہیں اور اتنی نعمت ہے، جب مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ امام کہتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب. کیوں ہم میں کوئی سرخ خواب کے پر ہے؟ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب. برب جہاں تمہارے لیے، برب جہاں تمہارے لیے ہے
یہ برب جہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برب جہاں، رب جہان، جہان کو پالنے والے کی قسم۔ یہ سب کس کے لیے، کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حضور کی وجہ سے۔ اب اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار سنتے ہیں کہ جہاں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ اس کو سننے سے پہلے ایک دو لفظ ہیں۔ سپاہر آسمان کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کہاں ہوتے ہیں؟ ابھی سنا آپ نے، کوہ طور۔ چاہے وہ کوہ طور ہو یا آسمان ہو، ہے کہاں؟ مکان میں۔ کس میں؟ مکان میں۔ اچھا مکان میں ہے نا تو سمتے بھی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دائرہ دنیا کیا ہے؟ دائرہ دنیا کیا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، کہا ساتوں زمین سے ساتوں آسمان، یہ دائرہ دنیا۔ اس کے بعد پھر نہیں، دائرہ دنیا الگ ہے، مکان الگ ہے۔ دائرہ دنیا جو دار شہادت جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے دار غیب۔ یہ دار غیب الگ چیز ہے، یعنی ساتوں آسمان سے اوپر پھر سدرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سدرہ سے اوپر پھر عرش ہے، لیکن اس کے بیچ میں بھی مستوی ہے، اور مستوی سے لے کر عرش تک 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے کی مسافت 500 سال کی راہ، اور پھر عرش ہے، اور پھر عرش پر مکان ختم۔ یہ عرش مکان کا سب سے افضل حصہ، ٹھیک ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ سمتیں چھ، یہ کہاں پہ ہیں؟ مکان میں۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، اور اعلیٰ حضرت کس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا۔ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا۔ جہد سے ورا نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے۔ جہد سے ورا وصال ملا، کیا سمجھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سنو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت تمہارے لیے، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے۔ جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے۔ اچھا اسی کو آگے پھر سنو۔ نہ روح یمین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں تھکے تھے روح المی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ پھر رف رف تشریف لایا حضور، رف رف پر تشریف لے گئے، اور حضور عرش پر پہنچے۔ سنائے اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے۔ پھر زور ہے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ اب آگے یہ وہ مقام ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت ایسے گزر رہے ہیں، یہاں ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ مقام ایسا ہے جسے بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس مقام سے کیسے گزر رہے ہیں؟ ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابرا،
ہوا راخ کیک بجرا تمبج بہر بھوب ابرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے آل عادت گزر گئے دنا کی گودی میں بھائی وقار تو کشتی والا ہے نا اس کو تو پتا ہے نا گودی کسے کہتے ہیں فنا کی گودی میں ان کو لے کر دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے نہ روح آمین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں ارے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نگاہ تمہارے لیے غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں ارے بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نگاہ تمہارے لیے ہے ازل کی نگاہ تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو ازل کی نگاہ تمہارے لیے زمین کو بارہا یہ موقع ملا کہ حضور کے قدموں کو چومے اس کے مقدر پر کس کس کو رشک ہے کون کون رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا اور وہ سارے عاشق انہیں بھی کبھی یہ امید تھی کہ کبھی حضور ہم پہ بھی کرم فرمائیں گے جیسے ہی معراج ہوئی اور جیسے ہی خبر پہنچی حضور آ رہے تو سارے اسٹینڈ بائی تھے اسٹینڈ بائی سمجھتے ہیں بالکل تیار امید تھی کہ ایک دن کرم ہونا ہے اب جیسے ہی خبر پہنچی حضور آ گئے تو فوراً سما کیسا بندھا بفور صدا سمائے غدا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا نماز ہم ادا کرتے ہیں نا تو پہلے کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں پہلے قیام فرض لی غیری پھر کرتے ہیں رکوع فرض لی غیری پھر کرتے ہیں سجدہ فرض لی ذاتی اسی لیے اگر کوئی سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تو اس سے قیام اور رکوع ساقط ہو جاتا اصل کیا ہے سجدہ تو پہلے ہوتے ہیں کھڑے پھر جھکتے ہیں پھر گرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا اب جب حضور کی آمد ہوئی تو شکرانے میں کیا ہو رہا بفور صدا سمائے بدا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا اور صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا کلام تو ایسا ہے کہ دل کہتا پورا ہی پڑھوں لیکن یہ پرچہ دے دیا کہ یہ پڑھنا ہے اس لیے مجھے مختصر کرنا پڑتا ہے بدلے نہ خواستہ اعلیٰ حضرت کلام ہے بھائی اس سمندر سے نکلنے کا کس کا دل کرتا لیکن نکلنا پڑتا ہے بدلے نہ خواستہ لیکن ایک شعر پڑھنے کے بعد پھر میں ایک شعر اور پڑھوں گا پھر مقطع پڑھوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے ابھی رحمت کا ذکر سنا نا آپ نے یہ رحمت
نہیں، ایک کلام دوسرا شعر ہے. اللہم صلی علی محمد. اس میں یاد آ جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی. ماشاءاللہ آپ بہت بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خیر کے ساتھ اپنے باپ کو اللہ کو آپ کو خوشیاں دکھائے. اچھا یہ سنیں ذکر سنا نا حضور کی رحمتوں کا. ہونا کیا چاہیے ہمیں؟ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہاں ہمارا حالت کیسی ہے کہ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گدے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں، مت کہتے ہیں عقل کو، کہتے ہیں تیری مت ماری گئی نہ چھوڑے لتے. لت عادت کو، اس کو نشے کی لت پڑ گئی. گتے حرکت ہماری حرکتیں. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے. قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور کرے اور ان سے بھرے. قصور جنا تمہارے لیے، قصور کرے اور ان سے بھرے. قصور جنا تمہارے لیے، قصور جنا تمہارے لیے. محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ بھائی حافظ قرآن کو یہاں بیٹھا ہے، وہ سورہ یاسین کی بڑی ایک آیت غریبہ ہے. وَآیَةٌ لَهُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. پڑھی نا آج کراچی میں تاریخ تھی ہے ابھی 12 نہیں بجے. کیا تاریخ؟ 18 تھی، 18 اکتوبر. اچھا آج آئی تھنک 6:03 پہ سورج ڈوبا ہے مغرب. آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں اسی تاریخ، یہی ٹائم. آپ یہاں سے 1000 سال بعد چلے جائیں اس تاریخ پر، ٹائم یہی ہوگا. یہ بدلتا نہیں. سورج اور چاند چل رہے ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا. اور چاند بھی اپنی منزلیں پوری کر کے ایسا ہو جاتا تھا جیسے کھجور کی خشک ٹہنی شاخ کی طرح. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں فرق نہیں آتا. لیکن محبوب وہ ہوتا ہے کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو بھر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو بھر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن وہ بھلے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ہم تو دعا کرتے ہیں نا اذان میں سن کر وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، دعا کرتے ہیں. ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا مقام نہیں ملے گا؟ یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ قریب ہے تیرا رب، تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری سنا کریں گے. اچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہاں حضور کیا کریں گے نا؟ حضور کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ مجھے وہ کلمات القا فرمائے گا جس کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا. حضور کریں گے اللہ کی حمد، باقی سب کچھ کیا کریں گے؟
تو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا میں نعتیں لکھی ہیں آپ کی، میں نے بڑی نعتیں پڑھی، آپ کی نعتیں لکھی ہیں، لوگوں نے سنی. جب ادھر اللہ آپ پر کرم فرما رہا ہو اور آپ کو کلمات القا ہو رہے ہو، وہاں اس فقیر پر آپ کی توجہ اور آپ مجھے اس کو کچھ ایسا القا کریں اس کے لیوا کے تھلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے